إنك حميد مجيد۔ قانون ثالث، تیسرا قانون ملک کی اصلاح کے لیے، وہ ہے روزوں کا حکم۔ فرمایا یہ جو روزوں کا حکم ہے لارتباط النفس، یہ نفس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور اس نفس کے اندر جو رذائل خسائل ہیں، رذیلہ قسم کی صفتیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہے، اور بندے کے اندر عاجزی کو پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو رمضان کے روزے ہیں، تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جھگڑوں کو، فساد کو کم کرتا ہے، حالانکہ روزے کی حالت میں تو لڑائیاں کیا ہو جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روزے کی حالت میں لڑائی اور جھگڑے کرتے ہیں وہ در حقیقت روزے کی حقیقت سے واقف ہی نہیں، انہوں نے روزے کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ روزہ ہے، کہ روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، اور نیکی کی طرف رغبت بھی بڑھتی ہے، اور یہ جو دل ہیں یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور گناہوں اور حرام کاموں سے یہ دل تنفر اور متنفر ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ یہ آیت لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ روزوں کی وجہ سے انسان 70 سال کی مسافت کے جتنی 70 سال کی مسافت ہے، اتنی مسافت کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جتنا اللہ کے قریب ہونا ہے اور اس کے لیے 70 سال کی مسافت لگے گی، اتنا بندہ رمضان کے روزوں میں اللہ سے کیا ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئے، ان پر بھی روزے کیا تھے، فرض تھے۔ یعنی یہ جو تشبیہ دی گئی ہے یہ صرف اور صرف فرضیت میں ہے، کہ جس طرح تم پر فرض ہیں اس طرح پہلے بھی امتوں پر روزے کیا تھے، فرض تھے۔ البتہ تعداد ان کی اور ہماری کیا ہے، مختلف ہے، کیفیت مختلف ہے، لیکن جس طرح ان پہ روزے فرض تھے اسی طرح تم پر بھی کیا کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ حکمت اور فلسفہ کیا ہے روزے کا، کہ روزے کیوں فرض کیے جاتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ مناہی سے، پرہیزگار بن جاؤ، بچنے والے ہو جاؤ، کس سے، مناہی سے، گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ۔ تو روزے کے اندر 2 طرح کے فائدے ہیں، ایک ہے روحانی اور ایک ہے جسمانی فائدہ۔ بدن کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے کہ بندہ کھاتا پیتا کم ہے، لیکن ہمارے ہاں تو روزوں میں کیا ہو جاتا ہے، کھانا پینا کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ پہلے 3 وقت میں وہ نہیں کھاتے جو ہم اب 2 وقت میں کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی نعمتیں ہیں، کھانا چاہیے جتنا بندہ کھا سکے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بدن کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور روحانی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، کہ بندے کے اندر جو شہوانی قوت ہے وہ اس روزے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اور جب روزے کی وجہ سے شہوانی قوت اور یہ چیزیں کمزور ہو جائیں تو بندہ گناہ کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے، اور آگے ہمارے حوصلے کے لیے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ایام، یہ گنتی کے 1 مہینہ ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، آج ایک پہلا روزہ رکھا اور اوپر سے 30واں روزہ بھی گزر جاتا ہے، عید بھی آ جاتی ہے۔ فرمایا یہ گنتی کے چند ایام ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، بس ہو کوئی تم میں سے مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ شمار کرے دوسرے ایام سے۔ کیا مطلب، یعنی کوئی بیمار ہے روزے نہیں رکھ سکتا، بیماری ایسی ہے کہ وہ بیماری بعد میں ٹھیک بھی ہو جائے گی، ایک بیماری ایسی ہے کہ جو بالکل شیخ فانی ہے کہ اس میں ٹھیک ہونے کی، صحت کی کوئی امید ہی نہیں ہے،
اس میں تو پھر فدیہ ہے. لیکن ایسی بیماری ہے جس میں بعد میں صحت کی امید ہے لیکن اس بیماری کی وجہ سے یہ ابھی فی الحال روزے نہیں رکھ سکتا، تو فرمایا ابھی روزے نہ رکھے، بعد میں اس کی کیا کر لے؟ قضا کر لے. ابھی روزے نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے. اور فرمایا اگر کوئی سفر پر ہے، بیماری ہے یا سفر پر ہے اور سفر میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو فرمایا بعد میں کیا کر لے؟ روزے رکھ لے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ، ایک مسکین کے کھانے کا کیا ہے؟ فدیہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد صدقہ فطر ہے کہ جو صدقہ فطر کی طاقت رکھتے ہیں ان کو صدقہ فطر کیا کرنا چاہیے؟ ادا کرنا چاہیے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد ایام 20 کے روزے. ایام 20 سمجھتے ہیں؟ ایام 20 کہتے ہیں مہینے میں 3 دن روزے رکھنا، 13، 14 اور 15. 13، 14 اور اسلامی ہجری جو مہینہ چل رہا ہے، اب شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو اس میں 13، 14 اور 15 کو روزے رکھنا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور یہ رکھنے چاہیے. ان کو ایام 20 کہتے ہیں. اور حضرات نے لکھا ہے جو ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے اس کو اللہ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں ایک نیکی کا بدلہ اللہ بڑھا کے کتنے دیتے ہیں؟ 10 گنا. کتنا؟ 10. مہینے میں ایک روزہ رکھا تو اس کو کتنے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا؟ 10 روزوں کا. 2 روزے رکھے تو کتنا کا ثواب ملے گا؟ 3 روزے رکھے تو 30. پورے مہینے کا ثواب مل گیا. جو ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھے گا وہ گویا کہ پورے سال کیا کر رہا ہے؟ روزے رکھ رہا ہے. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو علامہ انور شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ 3 روزے نہ رکھے یا ایام 20 کے 3 روزے نہ رکھے تو وہ ان روزے نہ رکھنے کا فدیہ دے دے. ان روزے نہ رکھنے کا کیا دے دے؟ فدیہ دے دے. یعنی اتنے اہم روزے ہیں وہ اس سے چھوٹ گئے ہیں. یہ فدیہ اس لیے ہے تاکہ دیکھیں بعض اوقات جس طرح ہمارے اسکولوں میں مدرسے میں ہوتا ہے کہ اگر طلباء کو سزا دی جائے، کان پکڑوا دی جائے اس کے بھی عادی بن جاتے ہیں، سوٹیوں سے مارا جائے اس کے بھی عادی بن جاتے ہیں، کچھ اثر نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات جرمانہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس چھٹی کی تو اس کے اتنے جرمانے ہیں، یہ کام کیا تو اس کے اتنا جرمانہ ہے. تو اس جرمانے سے بچنے کے لیے طلباء کیا کرتے ہیں؟ پوری کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جب بندے کی جیب سے پیسے نکلیں گے، حضرات نے صوفیاء کرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ سے نہیں چھوٹ رہا تو آپ کوشش کریں کہ اس گناہ پر صدقہ دیں. اس گناہ پر کیا دیں؟ صدقہ دیں. ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا، یہ صدقے کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ آپ اس گناہ سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے. تو یہ اتنے اہم روزے تھے، آپ نے ان روزوں کا کیا؟ ان روزوں کو رکھنا تھا، نہیں رکھ سکے تو اس کا کیا کریں؟ فدیہ دیں. یا اس سے مراد رمضان المبارک کے روزے ہیں. اسلامی سال کے اسلامی جی جس طرح شعبان کا مہینہ جا رہا ہے اس کے 13 اور 14. یہاں یہ درمیان میں بات سمجھ لیں کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، ہمارے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اس ہجری اور اسلامی سال سے منسلک. ہماری زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ بھی اسلامی سال سے، ہمارے حج کا معاملہ ہے وہ بھی اسلامی سال سے، ہمارے روزوں کا معاملہ ہے. یہ جتنے بھی احکامات شریعت سے متعلق ہوں گے، آپ دیکھیں ایک سال کے اندر 10 دن اسلامی سال کے 10 سے 12 دن کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بندے کے زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ اگر اسلامی سال سے نہیں رکھے گا، دوسرے سال سے رکھے گا، تو اس کے مطابق یہ 10 دن پہلے صاحب نصاب ہو رہا ہے. اسلامی سال کے مطابق یہ 10 دن پہلے صاحب نصاب ہو رہا ہے اور 10 دن پہلے اس نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی. اور اگر وہ دوسرے سال کا حساب رکھے گا، شمسی سال کا حساب، انگریزی سال کا حساب، تو اس اعتبار سے یہ 10 دن تاخیر کرنے والا ہوگا. تو جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے کس سے منسلک ہیں؟ اسلامی سال سے. تو یہ جو 3 روزے رکھے گا یہ کس اعتبار سے رکھے گا؟ اس ہجری والے مہینوں کے اعتبار سے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو خوشی سے مال زیادہ دینا چاہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، وہ اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے.
اب یہاں یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی فدیہ کتنا بن رہا ہے. اب فدیہ بن رہا ہے آج کل گندم آدھا کلو کتنی بنتی ہے جی؟ آدھا کلو تقریباً 60 روپے. تو اب یہاں تو بندہ حساب لگاتا ہے، باقی پوچھتا ہے بار بار یہ میں نے 60 ہی روپے دینے ہیں، میں 100 دے سکتا ہوں یا نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اساتذہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ہماری زندگی کا یہ مشاہدہ ہے کہ ہم سے جتنے بھی سوال ہوتے ہیں وہ اس بارے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو میں نے تھوڑے سے پیسے دینے ہیں، یہ اس سے میں 10 روپے زیادہ دے دوں نہ دے دوں. اب جس طرح رمضان آنے والا ہے تو وہ مثال دیا کرتے تھے کہ رمضان کے مہینہ جب جوں شروع ہوگا تو کوئی آئیں کہ جی میرے سر میں درد رہتا ہے تو میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا. اب وہ مولوی صاحب کہے گا بھائی رکھ سکتا ہے، وہ فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس چلے جائیں گے، اس سے پوچھیں گے میں آپ سے دوائی لیتا رہتا ہوں جی آپ کو تو پتہ ہے میری صورتحال کا، تو آیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا. تو اس کے لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے. حکیم جو ہم کہتے ہیں نا حکیم ڈاکٹر، اس حکیم اور ڈاکٹر کی بات کا اعتبار ہوگا جس کو روزوں کی اہمیت کا پتہ ہو. روزوں کی اہمیت کا پتہ ہو. جس کو روزوں کی اہمیت کا پتہ نہیں اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. اسی طرح جب قربانی آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں جی ہم قربانی ہمارے اوپر واجب ہے نہیں ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے مال آپ کے پاس ہے تو ہمارے پاس تو نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کو اپنی حالت کا زیادہ پتہ ہوگا کہ آپ پہ قربانی آتی ہے یا نہیں آتی. وہ کیا مشہور ہے نا، الا بلا برگردن مولا، الا بلا برگردن مولا. جو بات بھی ہے وہ مولوی کے ذمہ میں ڈال دو. مولوی صاحب نے کہا کہ روزے نہیں رکھنے، بس اس کے مزے ہو گئے. مولوی صاحب نے کہا قربانی نہیں کرنی، بس اس کے کیا ہو گئے، مزے ہو گئے. تو فرمایا کہ جو کچھ تھوڑا بہت زیادہ دینا چاہے تو وہ زیادہ کیا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے. 60 روپے آگے 100 روپیہ کیا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم کیا کر لو، جان لو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ہے رمضان اور قرآن کا جوڑ، رمضان اور قرآن کا جوڑ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کیا ہو جاتی ہے، معمول سے بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک خاص وجہ ہے. آپ آگے دوسرے مہینوں میں دیکھو گے وہ معمول نہیں ہوگا جو رمضان میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا ایک بہت بڑا کیا ہے، جوڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک دور فرمایا کرتے تھے. قرآن حکیم کی کیا کرتے تھے، دہرائی فرمایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے. اور سناتے کس کو تھے، جبرائیل امین. ہمارے سامنے ہم دنیا میں حافظ ڈھونڈتے ہیں کہ آپ میرا پارہ سنو، آپ میرا پارہ سنو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ملائکہ کے سردار کو قرآن سنا رہے ہیں. اور آخری سال جو تھا جس سال آپ کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے 2 مرتبہ دور فرمایا، 2 مرتبہ قرآن ان کو سنایا. تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہاں ایک لفظ سمجھے، یہ لفظ رمضان ہے. کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں رمضان، ہم کیا کہتے ہیں رمضان. تو یہ رمضان نہیں ہے، کیا ہے، رمضان ہے. تو رمضان کا وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس کے اندر کیا نازل ہوا، قرآن نازل کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، حالانکہ قرآن تو پورے 23 سال کے اندر نازل ہوا، پورے 23 سال کے اندر قرآن نازل ہوا. اور دوسرے مقام پر اللہ فرمائیں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو کس رات کے اندر نازل کیا، اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینہ میں لیلۃ القدر کی رات کو اللہ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا. اور وہاں سے آگے پھر 23 سال تک جس طرح ضرورت پڑتی تھی اس طرح اللہ قرآن کو کیا کرتے گئے، نازل کرتے گئے. یا یہ لکھا ہے کہ اس قرآن کی نزول کا جو آغاز ہوا تھا وہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر سے ہوا تھا. فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کون سا قرآن، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح نشانیاں ہیں اس میں ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل کو جدا کرنے کے لیے. یعنی اس میں حق اور باطل، یعنی قرآن پر جب فیصلہ کرو گے تو قرآن حق کو حق کہے گا اور باطل کو کیا کہے گا، باطل کہے گا. تو حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب کون سی ہے، قرآن ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
بس تم میں سے جو کوئی پالے اس مہینے کو تو اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا جو کوئی مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر وہ شمار کرے دوسرے ایام سے، یعنی رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر اللہ تم پہ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تم پہ کیا کرتے ہیں؟ آسانی چاہتے ہیں کہ یہ کر سکتے تھے کہ بھائی رمضان میں روزے رکھو، نہیں رکھ سکتے تو تمہیں کیا دوں گا؟ عذاب دوں گا، لیکن جو بیمار تھے جو سفر پر تھے کہا کہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے، ٹھیک ہے بیمار ہو تو بعد میں کیا کر لینا؟ رکھ لینا۔ ولا یرید بکم العسر اور اللہ تم پہ سختی اور تنگی نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تم پوری کرو اس کی گنتی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کی بڑائی، جب 30 روزے پورے ہو جائیں تو عید کے دن کیا کرو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر کہو، بڑائی بیان کرو۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اس پر جو اللہ نے تمہاری رہنمائی فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عید کا فلسفہ یہ ہے کہ عید اس لیے میں نے تمہیں دی ہے تاکہ تم میرا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ یہ عید اس لیے ہے کہ تم میرا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اب رمضان اور اس کے روزے کے مسائل چل رہے ہیں، درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت لے آئے، اس آیت کا ترجمہ پہلے سمجھیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس انہیں چاہیے ہے وہ میرا ہی حکم قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر تقریباً 14 سے 17 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال جواب کا تذکرہ فرمایا، جس طرح یہ آگے آیت اسی صفحے میں آئے گی کہ یسألونک عن الأہلہ وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو جواب کا انداز کیا ہوتا تھا؟ قل ہی اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یہ چاند کا مسئلہ یہ ہے۔ تو درمیان میں کیا آتا تھا؟ قل کیا آتا تھا؟ قل یعنی پیغمبر علیہ السلام کا واسطہ آتا تھا، پیغمبر علیہ السلام کا درمیان میں واسطہ آتا تھا۔ جس طرح سوال ہوا یسألونک عن المحیض یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، تو فرمایا قل جواب دیجیے ہی اذان یہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی اشہر حرم میں یہ قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل اس کا یہ جواب دیجیے۔ یسألونک عن الجبال یہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل اس کا یہ جواب دیجیے۔ یسألونک عن الروح یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ اس سوال کا یہ جواب دیجیے۔ لیکن جب اللہ کی ذات کے بارے میں بندے نے سوال کیا تو اللہ نے کہا اب بندے نے میرا پتہ پوچھا ہے تو اے پیغمبر آپ بھی درمیان سے ہٹ جائیے، میں اپنے بندے کو اپنا پتہ خود بتاؤں۔ یہاں درمیان سے کول کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اور کہا کہ میں کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اے اللہ قریب ہے، کس طرح قریب ہے؟ یہ مائک بھی میرے کیا ہے؟ قریب ہے۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی میرے کیا ہے؟ قریب ہیں۔ یہ چھت بھی میرے قریب ہے، یہ دیوار بھی میرے قریب ہے۔ اس کے قربت سے کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تمہاری شرک سے زیادہ تمہارے کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے قرب نصیب فرمائے اور اس قرب کو پہچان کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، جو غلطیاں ہوگی یا اللہ انہیں معاف فرما، گناہ معاف فرما۔ یا اللہ قبر کی حشر کی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق نصیب فرما۔